چلیں، یہ جو ہم پر اعتراضات ہیں اور اس کے ہم نے جواب دینے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات سے پہلے بنیادی طور پر، تمہیدی طور پر آپ ایک اصول سمجھ لیں، اور اس کو کھولنے کے لیے میں انشاءاللہ پھر کئی مثالیں پیش کروں گا۔ اصول کیا ہے؟ اگر ایک چیز بالجسم ہو تو حکم اور ہوتا ہے، اور وہی چیز بلا جسم ہو تو حکم اور ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز جسم والی ہو اس کا حکم اور ہوگا، وہی چیز اگر بغیر جسم کے ہو تو حکم الگ ہوگا۔ بس یہ اصول ذہن نشین فرما لیں۔ اس کو میں ذرا کھولتا ہوں، توجہ رکھیں ذرا۔ دیکھیں، آپ کے ہاں ایک الماری ہے، وہ الماری ہے 20 انچ، اس کی میں جو خلا ہے 20 انچ کا ہے، اور اس میں 2-2 انچ موٹی آپ نے 10 کتابیں رکھی ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کریم ایک مصحف ہے اور وہ بھی 2 انچ کا ہے۔ اب ٹوٹل جگہ ہے کتنی؟ 20 انچ، اور کتابیں ہیں 10، 2-2 انچ موٹی۔ جو مصحف ہے قرآن کریم وہ بھی 2 انچ کا ہے۔ اب اسی الماری میں جہاں 10 کتب 2-2 انچ کی پہلے سے موجود ہیں، آپ مصحف رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے کہ جگہ نہیں ہے۔ وہاں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 انچ کی کتاب نکال لیں اور وہاں 2 انچ کا موٹا مصحف رکھ لیں، بس ضروری ہے۔ یہ بات آپ مانیں گے کہ جب تک جگہ نہیں ہوگی تو قرآن مجید نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے، جب ایک بندہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، وہ قرآن کریم کو اپنے دل میں اس نے سمجھا، دماغ میں محفوظ کیا، قرآن کریم اس نے سنبھال لیا۔ میں اس گفتگو میں اب نہیں جا رہا دل میں دماغ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ لیکن آپ دیکھ کبھی کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، کوئی کہتا ہے میرے دل میں ہے قرآن کریم، کوئی کہتا ہے میں نے دماغ میں۔ یہ بات بالکل الگ ہے۔ فی الحال میں نے یہ سمجھانا ہے، قرآن کریم دماغ میں ہو یا دل میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کریم میرے سینے میں ہے، تو سوال یہ ہے، کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بھائی قرآن کریم ہم الماری میں رکھتے ہیں تو کوئی جگہ بناتے ہیں تو پھر رکھتے ہیں۔ دل میں جب قرآن کریم ہے تو ہم نے کوئی دل کا حصہ نکالا تو نہیں کہ وہاں قرآن رکھ لیں، ہم نے کوئی دماغ میں سے کچھ نکالا تو نہیں وہاں قرآن رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے الماری میں قرآن رکھا ہے، تو آپ کے ذہن میں اگر جگہ ہوگی تو رکھا ہوگا، اور جب وہی قرآن اس نے یاد کر لیا ہے اور سینے میں رکھ لیا ہے، اب کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، سینے میں قرآن کیسا، کوئی چیزیں باہر نکالی تو یعنی قرآن کیسے چلا گیا؟ معلوم ہوا جب یہ قرآن بالجسم مصحف کی صورت میں ہے، اب اس کے لیے جگہ چاہیے، اور جب یہی قرآن بلا جسم بغیر مصحف کی ہو تو اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے۔ تو جب یہ قرآن کریم الماری میں رکھیں گے تو 2 انچ جگہ چاہیے، اور یہی قرآن جب آپ دل سینے میں رکھ لیں گے، اب اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، بالکل بغیر جگہ کے آ جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز جسم والی تھی تو حکم اور تھا، یعنی جگہ چاہیے، خاص مکان چاہیے۔ جب وہی چیز بغیر جسم کے آ گئی ہے تو کوئی اس کو مکان اور جگہ نہیں چاہیے۔ گوشت بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، دل بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ دل کا کچھ حصہ کاٹے اور پھر قرآن کریم رکھے۔ دوسری مثال سمجھیں، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قرآن کریم لے اور بیت الخلاء میں جائے تو آپ روک لیں گے، وہی ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کریم، بیت الخلاء میں جا رہے ہو، قرآن کریم بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانے نہیں دو گے۔ لیکن اگر کوئی حافظ بیت الخلاء میں جائے تو کوئی اسے کہتا ہے حافظ صاحب بیت الخلاء نہ جاؤ کیونکہ آپ کے سینے میں قرآن ہے۔ تو جب قرآن جسم والا تھا تو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز تھا، اور جب یہی قرآن پورا دل میں سما گیا، اب اس دل کے ساتھ بیت الخلاء میں جائیں تو جائز نہیں ہے۔ تو جب قرآن جسم والا تھا تو حکم اور تھا، اور جب یہی قرآن بغیر جسم کے سینے میں آ گیا تو حکم اور ہو گیا۔ میں اصول کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایک ہی چیز بالجسم ہو تو حکم اور ہے، اور بلا جسم ہو تو حکم اور ہے۔ تیسری مثال سمجھیں، عالم ہے، مولانا ہے، کرسی پر بیٹھے، اور قرآن کریم جو مصحف ہے وہ زمین پہ ہے۔ ہر بندہ کہے گا یہ قرآن کریم کے بے ادب ہے۔
حضرت یہ گستاخی ہے۔ آپ جتنے بڑے بھی عالم ہیں قرآن کریم کو نیچے نہ رکھیں، قرآن اٹھا کے اوپر رکھیں۔ تو اگر کوئی عالم بھی اوپر ہو اور مصحف قرآن نیچے ہو تو یہ بے ادبی ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم ہے، حافظ نہیں ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک حافظ صاحب ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا بے ادبی ہے۔ آپ کہیں شادی کے لیے جاتے ہیں، دلہا حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، اور حافظ صاحب ہیں نیچے کرسی پر بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا بے ادبی ہے۔ تو دیکھو جب قرآن بالجسم تھا نیچے رکھے تو بے ادبی ہے، اور جب یہی قرآن بلا جسم ہو کر کسی کے سینے میں چلا جائے اور وہ سینے میں قرآن سما کر نیچے بیٹھ جائے اب بے ادبی نہیں۔ معلوم ہوا بالجسم ہو تو حکم اور ہے اور بلا جسم ہو تو حکم اور ہے۔ چوتھی مثال سمجھیں، میری عادت ہے میں بات بہت کھولتا ہوں، اس کی میں پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے اور ذہن کیا اور فلاں کیا کہے گا اور کیا نہیں کرے گا، یہ محسوس کے چکر میں ہم نہیں پڑتے، ورنہ بات کیسے کھلے گی۔ اس لیے میں نے بہت ساری مثالیں دینی ہیں۔ ایک اور مثال سمجھیں، اب دیکھیں اگر کوئی شخص گھر جائے اور اپنے بیڈ پہ لیٹنا چاہے اور قرآن کریم پڑھا ہو اور قرآن کریم کے اوپر لیٹ جائے تو لوگ کہیں گے بے ادب ہے، گستاخ ہے، کچھ حیا کر۔ اور اگر کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت آئے جو قرآن کی حافظہ ہو اور قرآن اس کے سینے میں ہو، اب یہ دلہن اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، اس کا شوہر آتا ہے وہ اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، کوئی بندہ کہے گا وہ تو گستاخ ہے، یہ قرآن کے اوپر لیٹ گیا۔ کیوں؟ جب یہ قرآن بالجسم تھا بیڈ پہ تو حکم اور تھا، اور جب یہ دلہن کے سینے میں چلا گیا بغیر جسم کے اب حکم اور ہے۔ تو ایک ہی چیز جسم والی ہو تو حکم اور ہے، وہی چیز بغیر جسم کے ہو تو حکم اور ہے۔ ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے، دلہن ہے، شادی ہے، اس کی والدہ اس کو قرآن کریم دیتی ہے، وہ بڑے شوق سے قرآن کریم گاڑی میں رکھتی ہے، پھر اترتی ہے، قرآن کریم سینے سے لگا لیتی ہے، گھر میں آتی ہے، اور دلہا صاحب اترتے ہیں اور اترتی اس عورت سے سینے سے قرآن کریم لیتے ہیں، سب کے سامنے چومتے ہیں، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، سر پہ رکھتے ہیں، اور قرآن کریم جا کے اپنے کمرے میں اسی جگہ پہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، الماری میں جو جگہ انہیں رکھی ہے۔ ہر ایک کہے گا دلہا بہت نیک ہے، بہت بادب ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں اگر دلہن گھر میں آئے اور دلہن حافظہ ہو اور یہ دلہا صاحب سیدھا جا کے اسی دلہن کے سینے ہی کو چومنا شروع کر دے، لوگ کیوں؟ وہ جس میں قرآن ہے میں تو ادب کر رہا ہوں، تو ہر بندہ کہے گا کچھ حیا کر، شرم کر، کیا کر رہا ہے تجھے، حیا نہیں آتی؟ کیا مطلب؟ دیکھو جب قرآن بلا جسم کسی خاتون اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہو اور اسی کو بندہ لے کر قرآن کو چوم لیتا ہے تو بے ادبی نہیں ہے، ادب ہے۔ اور اگر اسی خاتون کے سینے کو سب کے سامنے چوم لے جی اندر قرآن ہے تو یہ بے حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ تو دیکھو جب یہ قرآن بلا جسم تھا تو حکم اور تھا، اور جب یہ بل جسم ہے تو حکم اور ہے۔ نمبر 6 اور مثال سمجھیں، اب دیکھیں قرآن کریم کو اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہو، غسل فرض ہو، یا عورت ماہواری کی حالت میں ہو، حائض کے دنوں میں حائضہ ہے، یا عورت بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کی حالت میں ہے جسے ہمارے ہاں 40واں کہتے ہیں۔ اب دیکھو اگر کوئی مرد جنابت کی حالت میں ہو یا عورت جنابت کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، ان دنوں میں عورت کا قرآن کریم کو چھونا یہ حرام ہے۔ قرآن کریم کو چھونا براہ راست قرآن کو یہ حرام ہے۔ اگر کی ایسی قرآن کریم پکڑنا بھی پڑے، کو کپڑا لیں، کپڑے سے قرآن کریم کو ڈھانکیں اور پھر قرآن کریم اٹھائیں، لیکن قرآن کا حافظ ہے اور جنابت کی حالت میں ہے، عورت قرآن کی حافظہ ہے جنابت کی حالت میں ہے، عورت قرآن کی حافظہ ہے اور نفاس کی حالت میں ہے، عورت قرآن کی حافظہ ہے اور حیض کی حالت میں ہے۔ اب دیکھو وہی قرآن جب جسم والا تھا تو جنابت، حیض اور نفاس کی حالت اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں تھا،
اب یہی قرآن جب بغیر جسم کے سینے کے اندر آ گیا تو بندہ جنابت کی حالت میں بھی ہے اور قرآن بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بھی نجائز نہیں کہہ رہا۔ معلوم ہوا کہ جب بغیر جسم کے ہو تو حکم اور ہے، اور جب جسم کے ساتھ ہو تو حکم اور ہے۔ ساتھی مثال سمجھو، اب دیکھو اگر قرآن کریم جسم کے ساتھ ہو تو اب دیکھیں گے کہ اتحاد بھی ہوگا یا حلول ہوگا، لیکن اگر جسم نہ ہو تو پھر اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتحاد اور حلول کا معنی سمجھ لیں، دو چیزیں اس طرح ایک ہو جائیں کہ ہر ایک چیز کا اپنا وجود بھی الگ نظر آئے، اسے کہتے ہیں اتحاد۔ آپ آملیٹ بنا کر ناشتے میں کھاتے ہیں، آملیٹ نہیں کوئی اور چیز کر لیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہے نا کہ شاید مولانا صاحب آملیٹ کھاتے ہیں تو ان کو آملیٹ والی مثال آتی ہے، میں نے ایک بطور مثال کے بعد عرض کی ہے۔ کوئی بندہ آملیٹ بناتا ہے، اب آملیٹ میں انڈا بھی ہے، آملیٹ میں پیاز بھی ہے، آملیٹ میں ٹماٹر بھی ہے، آملیٹ میں ہری مرچ بھی ہے، بعض حضرات آملیٹ میں ہلکا سا دھنیا بھی ڈالتے ہیں، پھر اس میں گھی ڈالتے ہیں، بن جاتا ہے تو اوپر ایسے مرچ بھی ڈال دیتے ہیں کالی۔ اب دیکھو کتنی چیزیں ڈالی ہیں، تو ان سب چیزوں کا اتحاد ہے، یعنی ساری چیزیں اکٹھی بھی ہیں اور الگ الگ وجود نظر بھی آ رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حلول۔ حلول کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس طرح مل جائے کہ ایک چیز کا وجود دوسرے میں فنا ہو جائے، اسے کہتے ہیں حلول۔ اب دیکھو آپ نے پانی لیا اور اس کے اندر چینی ڈال دی تاکہ پانی میٹھا پی لوں، تو کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ چینی پانی کے اندر اس طرح ملی کہ اپنے وجود کو اس نے ختم کر لیا، تو کہیں گے چینی کا پانی میں حلول ہو گیا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا اتحاد ہوتا ہے یا دو چیزوں کا حلول ہوتا ہے جب دو یا دو سے زائد چیزیں جسم والی ہوں، اور اگر جسم والی نہ ہوں تو وہ دو چیزیں ایک بھی ہو جاتی ہیں اور نہ اتحاد ہوتا ہے نہ حلول ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں۔ اب دیکھو قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے، اب اگر کوئی شخص یعنی کسی کو ہدیہ دے، ایک پیکٹ بنا کر دے، اس ایک پیکٹ میں قرآن کریم ہے، ایک حدیث ہے، ایک فقہ ہے، 3 کتابیں دیکھتا ہے۔ اب پیکٹ تو ایک ہے نا، لیکن تینوں کا اپنا اپنا وجود بھی ہے، تو ان تینوں کا اتحاد ہوا تو پیکٹ گفٹ بن گیا، ہدیہ بن گیا، انعام بن گیا۔ اور یہ کیا ملا ہے آپ کو؟ جی مجھے انعام ملا ہے۔ انعام میں چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن کریم کا نسخہ ہے، ایک حدیث پاک ہے اور ایک فقہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھو تینوں الگ بھی ہیں نا، اور اکٹھی ہو گئی تو انعام مل گیا۔ اچھا، اور یہی قرآن کریم یا یہی حدیث پاک یا یہی فقہ مبارک اگر کوئی آدمی چند مسائل یاد کر لیتا ہے تو دیکھو، یا کتاب یاد کر لیتا ہے، پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اب بھی یہ آدمی کے دل میں اتر گیا۔ کوئی بھی نہیں کہتا قرآن کا اور دل کا اتحاد ہو گیا، کوئی بھی نہیں کہتا قرآن کا اور دل کا حلول ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں ایک ہو گئی ہیں، جہاں دل ہے وہاں قرآن ہے، اتحاد بھی نہیں ہے، حلول بھی نہیں۔ تو اتحاد اور حلول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا جسم نہ ہو تو اتحاد اور حلول نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں بنیادی اصول کیا بتایا کہ جب ایک چیز کا جسم ہو تو حکم الگ ہوتا ہے، اور اگر وہی چیز بغیر جسم کے ہو تو حکم الگ ہوتا ہے۔ بس یہ آپ اصول یاد فرما لیں، اب سوال آتے جائیں گے اور آپ کے جسم سے ٹکرا کر ختم ہوتے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے نہ آپ کو کتاب دیکھنی پڑے گی، نہ اس کے لیے آپ کو کسی شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور کسی فقیہ اور محدث اور مولانا سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب جتنے سوال آتے جائیں گے نا، آپ خود جواب دیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ اصول ذہن نشین فرما لے ذرا۔